بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی تاریکی، چاند کی مدھم روشنی اور سمندر کی گہرائیوں میں مان پڑتے موتیوں کی ایک کہانی صدیوں پرانی ہے صدر علی وقت۔ یہ ان چراغوں کی کہانی ہے جو بغداد کی گلیوں، اجمیر کی خانقاہوں اور اجودن کو پاک وطن بنانے والوں کے ہاتھوں روشن ہوئے۔ یہ انسانیت کے ہمدردوں کا ذکر ہے جنہیں دنیا صوفیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اپنے دور کی ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے ان خدا کے بندوں نے محبت، امن اور انسانیت کا پیغام عام کیا اور دلوں کو فکری آزادی کا درس دیا۔ لیکن صدر علی وقت المیہ تو دیکھیے، جیسے دریا کی گہرائیوں میں غم کی لہریں کبھی ختم نہیں ہوتی، ویسے ہی تاریخ میں انتہا پسندی اور نفرت کی لہریں کبھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک طرف ان لوگوں کا شور جو اپنے محدود نظریات کی کمر توڑنے کے بجائے انہیں دوسروں پر مسلط کرنے کے درپے تھے کہ وہ صوفی خطا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ انتہا پسندی اور عدم برداشت انسان کے سب سے پرانے دشمن ہیں صدر علی وقت، جو اس کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتے ہیں۔ قابیل کے تلوار سے لے کر آج کی بندوق تک یہ دشمن ہر دور میں موجود رہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کا علاج بھی اتنا ہی پرانا ہے کہ علاج اپنا کرواتے پھر رہے وہ جانے کس سے۔ محبت کر کے دیکھو نا، محبت کیوں نہیں کرتے؟ علی وقار صوفیہ کون لوگ تھے جو جنگ و جدل کے میدانوں میں نہیں بلکہ دلوں میں انقلاب برپا کرتے تھے؟ مماثلت تو دیکھیے، جب 11ویں صدی میں صلیبی جنگ عروج پر اور مغربی یورپ کے بادشاہ رچرڈ اور پوپ اربن دنیا میں عالمی امن کو انتہا پسندی کے گڑھے میں دھکیل رہے تھے، تو عبد القادر جیلانی بغداد میں عدم برداشت اور امن کی فضا قائم کر رہے تھے۔ جب 12ویں صدی میں چنگیز خان اپنی بربریت کے نشان دنیا پر چھوڑ رہا تھا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھائی چارے کی فضا قائم کر رہے تھے۔ اتفاق تو دیکھیے کہ جب ہلاکو خان بغداد کو پارا کر رہا تھا، تو بابا فرید دنیا میں اللہ سے تعلق اور ظالم کے خلاف استقامت قائم کر رہے تھے۔ کیا ہم بھول کے شاہ ولی اللہ کے فلسفے کو، مرتے کلندر سلطان باہو کو، سندھ کی دھرتی کے بادشاہ شاہ عبد اللطیف بٹائی کو، بھلے شاہ میاں محمد بخش، کیا ہم نے ان کے پیغامات کو فراموش کر دیا؟ صدر علی وقار عدم برداشت اور صوفیزم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ صرف ماضی کی داستان نہیں بلکہ موجودہ دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ صرف تعلیم نہیں بلکہ انسانیت کا منشور ہے۔ علی وقار ذرا تصور تو کیجئے، ایسا معاشرہ جہاں محبت کے بیپاری اپنی دکانیں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں اور محبت کے سوداگر ہر دل میں خوشبو بکھیر دیں، کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں، علی وقار یہ ممکن ہے، لیکن جب صوفیزم کو چھوڑ کر کیپٹلزم، سوشلزم، فیمنزم اور لبرلزم کے پیچھے انسانیت خوار ہوتی ہے، تو انسانیت ہی انتہا پسندی کے میدان میں ماتم گنا ہوتی ہے کہ انقلابیوں، صوفیوں اور درویشوں کی جانوں سے پاری آبیاری پانے والی زمین میں جب انسانیت ٹہلنے کو نکلتی ہے، تو میری نظر میں تم کافر اور تیری نظر میں میں کافر کی نفرت میں صدا